مقصود کونین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلوب دورین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس میں وہ سب اسی کے لیے بنایا، لیکن اس پر کوئی احسان نہیں جتایا، مگر جب اپنے محبوب کی بعثت سے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ اس بات پر تمام علماء کرام متفق ہیں کہ رحمت دو عالم، محبوب دو جہاں، سرور کائنات، فخر موجودات، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں اور انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت، خاندانی شرافت، سماجی عزت کا منبع ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یکے بعد دیگرے ہر قرن کے بنی آدم کے بہترین طبقوں میں منتقل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ اس موجودہ قرن میں پیدا کیا گیا۔ اور مسلم شریف میں حضرت واصلہ بن اسقا سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا اور اولاد کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا۔ پس ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اپنے سلسلہ نسب کی تمام تر برگزیدگیوں اور عظمتوں کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء اور رسل کی بعثت کا جو سلسلہ شروع کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی، رسول یا پیغمبر دنیا میں آیا اور نہ ہی آئے گا۔ ان حضرت نے اسے ایک مثال سے یوں سمجھایا کہ میری اور تمام دوسرے انبیاء کی مثال اس محل کی ہے جس کے در و دیوار نہایت شاندار اور عمدہ ہو، لیکن اس دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی ہو، اور جب لوگ اس محل کے گرد پھر کر عمارات دیکھیں تو اس کی شان و شوکت اور در و دیوار کی خوش نمائی انہیں حیرت میں ڈال دے، مگر ایک اینٹ کے بقدر خالی جگہ دیکھ کر انہیں صد تعجب ہوا۔ پس میں اس اینٹ کی جگہ کو بھرنے والا ہوں، اس عمارت کی تکمیل میری ذات سے ہے، اور انبیاء اور رسل کے سلسلے کا اختتام مجھ پر ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پس میں ہی وہ اینٹ ہوں جس کی جگہ خالی رہ گئی تھی، اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ چونکہ مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت و نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں کچھ ایسے معجزات بھی عطا فرماتا ہے جنہیں وہ اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کو جو بھی معجزات دیے گئے وہ اس زمانے کے لیے محسوس تھے۔ نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ معجزہ بھی ختم ہو گیا، لیکن ہمارے پیارے نبی کو قرآن کریم کی صورت میں جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا گیا اسے دائمی خاصیت حاصل ہوئی۔ ان حضرت کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا۔ عرب فصاح کا دعویٰ تھا کہ ان کی فصاحت و بلاغت کے سامنے دنیا کے تمام لوگ گونگے ہیں۔ جب ان حضرت پر قرآن کریم نازل کیا گیا تو اس کے سامنے سب کی فصاحت و بلاغت کے ڈھیر ہو گئی، زبان دانی کا دعویٰ کرنے والے مغلوب ہو گئے، یہاں تک کہ عربوں کے نام فساد تمام تر کوششوں کے باوجود قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جیسا کلام بھی پیش نہ کر سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو معجزات میں سے صرف اتنا دیا گیا جس پر ایمان انسان لا سکے، اور جو معجزہ مجھے ملا وہ اللہ کی وحی ہے جو اس نے میری طرف بھیجی تھی اور جو ہمیشہ رہے گی، اور اسی بنا پر مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد انبیاء کے ماننے والوں سے زیادہ ہوگی۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت کچھ یوں ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ ایک تو مجھے اسی روب کے ذریعے نصرت عطا ہوئی جو 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسری، ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی قرار دیا گیا، چنانچہ میری امت کا ہر شخص جہاں نماز کا وقت پائے پڑھ لے، چاہے وہ تمیم کرے چاہے وہ پانی سے کرے۔ تیسری، میرے لیے مال غنیمت حلال قرار دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ چوتھی، مجھے شفاعت عظمیٰ عامہ کے مرتبے سے سرفراز کیا گیا، اور 5ویں چیز یہ کہ مجھے اس سے پہلے ہر نبی کو اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، جبکہ مجھے روئے زمین کے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں 6ٹھی فضیلت یہ بیان ہوئی ہے کہ مجھے جوامع الکلم عطا ہوئے، جبکہ اس روایت میں شفاعت کے مرتبے کی بجائے
مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا کہ الفاظ موجود ہیں جو ام القلم کی خصوصیت یہ ہے کہ چند الفاظ پر مشتمل چھوٹے سے جملے معنی کا ایک لفظ چھپا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سمندر کوزے میں بند ہو جاتا ہے، جیسے انما العمل البیانات الدین النصیحۃ۔ قیامت کے دن بھی تمام انسانی کمالات و صفات اور تمام تر عظمتوں کا مظہر ان حضرت کی ذات گرامی ہی ہوگی۔ اس دن محلوقات میں سے کسی کا درجہ آپ سے بلند ہوگا اور نہ ہی آپ کے علاوہ کوئی ذات سرداری اور سربراہی کی مستحق قرار پائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور میں ہی سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا، نیز میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی۔ امت محمدیہ کی تعداد قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگی۔ اس زمانے میں مسلم شریف کی ایک روایت میں حضرت انس سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پیغمبروں میں سے جس پیغمبر کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی وہ میں ہوں گا، اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے جو شخص کھٹکھٹائے گا یعنی کھلوائے گا وہ میں ہوں گا۔ جامعہ ترمذی میں آپ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ میں بات فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ اس دن کوئی بھی نبی ہوا وہ آدم ہو یا کوئی اور ایسا نہیں ہوگا جو میرے جھنڈے کے نیچے نہیں آئے گا۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ آپ کا اسم گرامی محمد اور احمد ہے۔ آپ صاحب مقام میں محمود ہیں۔ آپ کی امت حمادین کہلاتی ہے، یعنی وہ لوگ جو ہر حالت میں خوشی ہو یا غم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت قیامت کے دن حامد بھی ہوگی اور محمود بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد ہی کے ذریعے شفاعت کی اجازت حاصل کریں گے۔ ترمذی ہی کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگا کرو۔ صحابہ کرام رضوان علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جنت کے سب سے بڑے درجے کا نام ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں۔ در حقیقت ان حضرت کا امت سے اپنے لیے دعا کروانا کسر نفسی کے طور پر ہے، یا اس کا یہ مقصد ہے کہ اگر امت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گی تو اس سے اسے ہی اجر و ثواب کی صورت فائدہ ہوگا۔ واللہ عالم۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہوں گے۔ اس بات کی تائید اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو میں مقام محمود میں کھڑا ہوں گا اور تمام انبیاء کا امام و پیشوا ہوں گا، اور میں ان کی ترجمانوں کروں گا اور شفاعت و سفارش کروں گا، اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ حضور کی امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ فضیلت آپ کے علاوہ کسی دوسرے نبی کے لیے نہیں ہے۔ نیز جنتوں میں امت محمدیہ کا تناسب سب سے زیادہ ہوگا، جیسا کہ فرمایا گیا، جنتوں کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں اس امت محمدیہ کی ہوں گی اور 40 صفیں دوسری امت کے لوگوں کی ہوں گی۔ سدرۃ المنتہا، جس کے پرے کیا ہے کسی کو علم نہیں، اس سے آگے فرشتے تک کو جانے کی اجازت نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آخری رسائی یہیں تک ہے، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اس سے بھی آگے گئے۔ یہ فضیلت بھی آپ ہی کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بالواسطہ کلام سے سرفراز ہوئے۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن مجھے جنت کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنایا جائے گا، اور پھر میں عرش الہی کے دائیں اور بائیں جانب کھڑا ہوں گا، جہاں میرے سوا محلوق میں سے کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا۔ جسم اور روح کے ساتھ معراج ان حضرت کا ایک خصوصی شرف ہے کہ یہ مرتبہ کسی اور نبی یا رسول کو حاصل نہیں ہوا۔ ان حضرت کے اوصاف سابقہ آسمانی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، اور بہت سے مناقب و فضائل قرآن پاک میں بھی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کی نسبت فرمایا، ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ قوم کے سامنے اللہ کے احکام و قوانین بیان کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے متعلق ارشاد فرمایا، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا کی۔ لفظ کوثر وسیع المعانی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو البشر نے حضرت سعید بن جبیر سے کہا،
انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ کوثر سے مراد وہ حیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ حضرت ابو البشر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید سے کہا لوگوں کا گمان ہے کہ کوثر ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں ہے، تو انہوں نے جواب دیا وہ جنت والی نہر بھی اسی حیر کثیر میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کی زندگی کی قسم کھائی، اے پیغمبر آپ کی جان کی قسم، وہ لوگ اپنی بد مستی میں اندھے بنے ہوئے تھے۔ سورۃ الحجر۔ حضرت ابن عباس اس آیت سے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد سے اشرف و کرام کسی کو پیدا نہیں کیا۔ میں نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے حضرت محمد کے کسی اور فرشتے یا نبی کی زندگی کی قسم کھائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت دو عالم حضور اکرم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورہ انبیاء۔ ان حضرت نے فرمایا میں سراپا رحمت ہوں، اور فرمایا میں رحمت والا نبی ہوں۔ احادیث مبارکہ میں سید المرسلین خاتم النبیین پر درود پڑھنے کی بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اپنی طرف سے منسوب کر کے اس کی شان و فضیلت کمال درجے تک بڑھا دی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے احکام ارشاد فرمائے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور بہت سارے انبیاء کرام کی تعریف و تعصیف بھی کی، لیکن یہ اعزاز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درود کی نسبت اولا اپنی طرف، اس کے بعد ملائکہ کی طرف، اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ بلا شبہ محبوب دو جہاں سید المرسلین خاتم النبیین کی فضیلت تمام انبیاء پر ثابت ہے، لیکن آپ کی اس طرح فضیلت بیان کرنا جس سے کسی نبی کی توہین و تنقیص لازم آتی ہو جائز نہیں ہے۔ مقام رسالت بذات خود اتنا بلند اور عظیم ہے کہ دل و زبان کو اس بارگاہ میں ہمیشہ مؤدب رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی سنتوں کا پابند اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات پر احلاق کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اپنی رضائے کاملہ اور آپ کی شفاعت کبریٰ کی دولت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نوٹ: اس تحریر میں شامل بعض احادیث و ادعیات کی تشریح مظاہر حق شرح مشکوات سے اخذ شدہ ہے۔